رات کا وقت تھا، ہلکا سا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ ایک پرانی سی بستی میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہر طرف بکروں کی آوازیں اور بچوں کی خوشیاں تھیں، لیکن اس بستی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں عائشہ نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ قرآن پاک کھول کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عائشہ نے پیار سے قرآن پاک کو کھولا اور سورۃ الحج کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين
أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. عائشہ کی آواز میں بہت سکون تھا. عائشہ کی دادی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پیار سے عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ وہی قربانی ہم دیتے ہیں. یہ سنت ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی. عائشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا وہی ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا؟
دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دادی بولی ہاں بیٹا. اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا. میں ابراہیم ہوں. اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن ان سب میں سب سے پیاری نعمت میرا بیٹا اسماعیل تھا. میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. میں جان گیا تھا یہ میرے رب کا حکم ہے. میں اسماعیل ہوں. جب میرے والد نے مجھے اللہ کا حکم بتایا تو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. ایک باپ کے لیے یہ آسان نہیں تھا، لیکن میرا دل سکون میں تھا، کیونکہ جس رب نے ہمیں زندگی دی اس کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں. میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ کا حکم پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں شیطان نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی. وہ ہمارے دلوں میں خوف ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. حضرت ابراہیم روتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا کیونکہ یہ میرے رب کا حکم تھا. اور پھر اچانک آسمان سے نور اترنے لگا. صحرا روشن ہو گیا. ایک دمبا ظاہر ہوا اور آسمان سے آواز آئی اے ابراہیم، بے شک تم نے خواب سچا کر دکھایا. حضرت اسماعیل محفوظ تھے اور حضرت ابراہیم سجدے میں گر گئے. پھر دونوں کی آواز ایک ساتھ گونجی. قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی بلکہ اپنے ایمان کی مثال ہوتی ہے. دادی نے روتی ہوئی عائشہ سے کہا دیکھا بیٹا، اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ اس کے پاس گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تک صرف اور صرف تقویٰ پہنچتا ہے. یہ قربانی کی سب سے بڑی فضیلت نیت ہے. بے شک عائشہ نے پھر سے قرآن پاک کھولا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ہر چیز تیری رضا کے لیے قربان کر دی، ویسے ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا. قربانی واقعی جانور کی نہیں، اپنی ضد، انا اور محبت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دینے کا نام قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.